اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ صاحبان ایمان اپنی زندگی میں وصیت کر کے جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شاید یہ والی بات سنی بھی ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی اگر فرض کیجئے میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں جیسی چاہے وصیت کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں چاہے وصیت کر سکتا ہے، ہاں سوائے حرام کاموں کی وصیت نہیں کر سکتا. اگر شراب اور زنا کے بارے میں وصیت کرنا چاہے گا تو وہ وصیت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ انسان بالکل آزاد ہے، وہ جس کے بارے میں اور جیسی چاہے وصیت کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ اپنے 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو پورے 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی وصیت کر سکتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے. اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے کہ مرنے کے بعد بیٹوں کو ڈبل دیا جائے، بیٹیوں کو سنگل دیا جائے، لڑکیوں کو سنگل دیا جائے، مردوں کو ڈبل دیا جائے. اسلام کے طریقہ کار کے مطابق اسی طرح سے میراث تقسیم ہوگی. اگر کوئی وصیت کر کے نہ جائے تو لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو سنگل ملے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی وصیت کر دیتا ہے کہ نہیں لڑکے اور لڑکیوں سب کو برابر دیا جائے تو پھر وصیت کے مطابق عمل ہوگا. اور وصیت کے مطابق عمل ہوگا کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر لڑکے کو 2 لاکھ مل رہے ہیں تو لڑکی کو بھی 2 لاکھ ملیں گے. بلکہ اگر یہ وصیت اس طرح سے کر کے جا رہا ہے کہ نہیں لڑکیوں کو ڈبل دیا جائے تو یہ بھی اپنی زندگی میں وصیت کر کے جا سکتا ہے. بظاہر یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، مگر اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وصیت جیسی چاہے وہ کر سکتا ہے. لہذا اگر لڑکے کو 2 لاکھ مل رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وصیت کے مطابق لڑکی کو 4 لاکھ دیے جائیں. 4 لاکھ دینے کی وصیت کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے اور باقی ساری چیزوں کی وصیت کی جا سکتی ہے کہ میری نمازیں پڑھوا دی جائیں، میرے روزے رکھوا دیے جائیں، یتیم خانے میں دیا جائے، زیارت کے لیے کسی کو بھیجا جائے، میرے حج کروایا جائے، وغیرہ وغیرہ جیسی چاہیں وصیت کر سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد اگر ورثہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جو وارث بننے والے ہیں جن کو میراث ملنے والی ہے، اگر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو پوری وصیت پر عمل ہوگی. پوری وصیت پر عمل کیا جائے گا. یعنی اگر نمازوں کے لیے کہا گیا ہے تو نمازیں پڑھائی جائیں گی، اور کسی کو دینے کے لیے کہا گیا ہے تو اسے دیا جائے گا، کسی کو زیادہ دینے کے لیے کہا گیا ہے تو اس سے زیادہ دیا جائے گا. اور اسی طرح سے زیارت اور حج وغیرہ کی بات کی گئی ہے تو اس پر سب پر عمل کیا جائے گا، بشرطے کہ اگر ورثہ کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کریں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس 3 کروڑ روپے ہیں، 3 کروڑ کی پوری وصیت پر عمل ہوگا اگر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اگر ورثہ نے اعتراض کیا تو پھر ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ فقط 1/3 پر عمل کیا جاتا ہے، پھر 2/3 مال تقسیم کیا جاتا ہے. ورثہ کے درمیان مال تقسیم کر دیا جائے گا، بشرطے کہ ورثہ جو وصیت کر کے گئے ہیں ان کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور اس میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی باپ کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے بیٹے تیار نہیں ہیں، ماں کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے. نہیں، یہ اختیارات اسلام نے خود دیے ہیں. جہاں ماں اور باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ جیسی چاہیں وصیت کر سکتے ہیں، اولاد کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ماں باپ کی وصیت پر پورا عمل کروائیں، اور چاہیں تو انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم اتنی زیادہ وصیت پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا بھی کچھ حصہ بننا چاہیے، ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جانا چاہیے. تو اگر اولاد اس طرح سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جانا چاہیے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بڑا پیسے کا لالچی ہے، یہ تو بڑا حریص شخص ہے. جی نہیں، اسلام نے خود اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو وصیت پر مکمل عمل کرنے سے انکار کر دے، اور اگر وہ انکار کرے گا تو 1/3 جو وصیت کر کے گئے ہیں اس پر تو عمل ہوگا، اور 2/3 پھر مال ورثہ کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد.